بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے سب سننے دیکھنے والے بخیر و عافیت ہوں گے۔ سامعین کرام، عیسم بن عدی کہتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات کا اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا بولا اس دور کا دوسرا بڑا سخی قیس بن عبادہ ہے، تیسرا بولا نہیں، اس دور کا سب سے بڑا سخی عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، بھائیو، لڑائی کیوں کرتے ہو؟ ایسا کرو، ہر شخص اپنے اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس نے کچھ مانگے، جس کو جو کچھ ملے وہ یہاں آ کر بتا دے، پھر اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہے، مدد کیجیے، میں مدد کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ ابن جعفر اس وقت گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں، اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی علیہ السلام کی تلوار ہے، یہ تلوار بھی تمہاری۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار نکلے اور ساتھ ہی کچھ ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب پر متضاد حضرت علی علیہ السلام کی تلوار تھی۔ قیس بن عبادہ کا عقیدت مند جب ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں، میری کچھ مدد کر دیجیے۔ لونڈی نے کہا، تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے آقا کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی لے لو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اسی وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے۔ گھر کے ساتھ حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور ایک غلام اپنے ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت قیس بھی اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے ان سے قصہ بیان کیا، کہنے لگے، بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا، نہ معلوم جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابی اوسی کا عقیدت مند بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عرابہ بوڑھے تھے اور نابینا تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے اس آدمی نے کہا، اے عرابہ، میری بات سنیں گے؟ عرابہ بولے، بولو، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا، میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مدد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اگر کچھ ہو تو اللہ کے نام پر میری مدد کر دیجیے۔ عرابہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور باہیں خالی دکھا کر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر زور سے مارا اور کہنے لگے، عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ 2 غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔
اس آدمی نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں ان کو نہیں لوں گا۔ عرابہ کہنے لگے سنو اب یہ تمہارے ہیں اور اگر تم نہیں لیتے تو میں بھی ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہے تو لے لو اور چاہے تو انکار کر دو۔ یہ کہنے کے بعد آپ آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور اسے ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہو گئے، ہر ایک نے اپنی عطی اور سلوک کا اظہار کیا اور ان تینوں کی تعریف کی۔ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب یہ رہا فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو فیصلہ حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ دے دیا۔ نبی کے گھرانے والوں پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ محترم سامعین، سخی کیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں نبی اکرم اور ان کے گھرانے والوں سے سیکھنا چاہیے۔ آج ہم کسی کو 5 روپے دے کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا، جبکہ خرچ کرنا کیسا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں تو اپنی طاقت کے حساب سے خرچ کریں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔